لیکن پھر بھی مریم نواز نے اہل سنت کے زخموں پر کس طرح نمک چھڑکا ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا، کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا، ان کے سر پھاڑا، ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں، وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، ان کے سر توڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو۔ میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے بکواس کی، اور ساتھ میں مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، دیگر علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس محترمہ کو رتی برابر بھی غیرت نہیں آئی کہ جن لوگوں کا میں نے خون بہایا ہے، جن لوگوں کی نسل کشی میں نے کی ہے، انہی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہوں، انہی کے سامنے بیٹھ کر معاذ اللہ ان کو دہشت گرد، انتہا پسند، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس کے بعد مریم نواز کا خطاب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن جن لوگوں پر ہم نے دہشت گردی کے مقدمے ڈالے ہیں، یقیناً جھوٹے ڈالے ہیں، تو ہم وہ ختم کر رہے ہیں۔ جو 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ صبح کے سورج سے پہلے ان سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور جو اہل سنت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے 100% ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن اس محترمہ نے سب کے سامنے بیٹھ کر جو اہل سنت کے خلاف زبان درازی اور پروپیگنڈا کیا، جو پہلے ہو رہا تھا، جناب محترمہ نے اپنی زبان سے وہ سب کچھ دہرا کر بلکہ بڑھا چڑھا کر بیان کر کے مزید اسے تقویت بھی دی ہے، مزید ہمیں بدنام کیا ہے۔